السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. سنن ترمذی کی ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کی راوی مشہور صحابی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. کوئی بھی مسلمان جب بھی وہ صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں. وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. اور جب بھی کوئی مسلمان شام کے وقت کسی مریض مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یعنی اپنے بھائی کی بیماری کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی، رحمت کی، برکت کی دعائیں کرتے رہتے. کب تک؟ حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے. شام کے وقت عیادت کے لیے گیا تو صبح کے وقت فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور صبح کے وقت اگر عیادت کے لیے گیا تو شام تک فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے. وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں میوہ ہے، باغ ہے. کس کے لیے؟ جو مسلمان شخص کی عیادت کے لیے جاتا ہے. اس حدیث میں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث میں مسلمان مریض کی عیادت کی فضیلت بتلائی گئی ہے. اور مسلمانوں کی تیمارداری کرنا، اپنے بھائی کی عیادت کرنا، یہ واجبات اور فرائض میں سے. حق المسلم علی المسلم ست. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے آپسی 6 حقوق ہیں. مسلمانوں کے آپسی 6 حقوق ہیں، یعنی یہ ضروری ہے، اس کی پابندی کرنا چاہیے. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جب اس کا بھائی، مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، تو اس کی عیادت کرو، اس کے یہاں جاؤ، اس سے اچھی گفتگو کرو، اس کے حق میں شفا یابی کی دعا کرو، اچھی گفتگو کرو. یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے جس کی پابندی ہم پر ضروری ہے، اور شریعت میں اس کی بڑی ترغیب دلائی گئی. بیمار آدمی کے پاس جانا، عیادت کے لیے اس کے پاس بیٹھنا، شریعت میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جو بخاری شریف کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اطعم الجامع اطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ.
وفک العانی، قیدیوں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، وعود المریض، بیماروں کی تیمارداری کرو، بیماروں کی عیادت کرو، یہاں حکم دیا گیا کھانا کھلاؤ، غلام اور گردن آزاد کرو اور بیماروں کی عیادت کرو، یہاں حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ سوال کیا، کون ہے وہ شخص جس نے آج کسی مسلمان کو، جس نے کسی کو کھانا کھلایا ہو؟ آپ نے سوال کیا کس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ آپ نے سوال کیا آج کس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ پھر سوال کیا آپ نے آج روزہ کس سے رکھا ہے؟ یہ چار چیزوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے سوال کیا۔ صحابہ اکرام میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سوال کے جواب میں کھڑے ہوتے، میں نے کیا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کھانا کھلایا ہے، میں نے بیمار کی عیادت کی ہے، میں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے اندر یہ چار چیزیں پائی گئی، یعنی وہ نفلی روزے رکھتا ہے، بیماروں کی عیادت کرتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی بیمارداری کرنے کے حق میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کہا من عاد مریضا، جو کسی بیمار کی عیادت کرے، مسلمان مریض کے یہاں جائے، اس کی تیمارداری کرے، اس کی شفا یابی کی دعا کرے، اچھی گفتگو کرے، اس کو حوصلہ دلائے، میٹھی گفتگو کرے، اسے امید دلائے تم بیمار ہو تمہیں شفا مل جائے گی۔ من عاد مریضا، جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے، لم یزل فی غرفۃ الجنہ حتی یرجع، وہ برابر جنت کے پھل چننے میں رہتا ہے، جنت کے میوے کو توڑنے میں رہتا ہے، وہ باغ میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں سے واپس آ جائے۔ یعنی وہ جب تک وہ مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے پھل توڑنے میں لگا رہتا ہے۔ یعنی یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی نیکی ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں مل جل کر کے رہیں، میل محبت کے ساتھ رہیں، بھائی چارگی اخوت کے ساتھ قائم رہیں، اور جب ہمارا کوئی بھائی بیمار ہو جائے اس کو بے سہارا نہ چھوڑیں، اس کی خبر گیری کریں، اس کی تیمارداری کریں، اس کے یہاں جائیں، اس کو حوصلہ دلائیں، اس سے اچھی گفتگو کریں اور اس کے لیے شفا یابی کی دعا کریں۔ یہ عیادت کہلاتا ہے اور شریعت میں اس کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے، جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ہم سب کو اس پر شدید توجہ کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے مریضوں کا خیال رکھیں اور ان کی تیمارداری اور عیادت کے لیے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔